والی قوم ہے، اخلاص والی قوم ہے، کردار والی قوم ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اوپر جو قیادتیں آئیں انہوں نے بالکل پاکستان کے جو بنیادی مقاصد تھے ان کے وہ متضاد چلے، جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے قوم کو تقسیم در تقسیم کا شکار کیا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدگی کا بدترین اظہار کیا گیا کہ قوم کو تقسیم کرنے والا جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے مملکت خداداد پاکستان بنانا ایک خطہ زمین کا حصول نہیں تھا، بلکہ ایک نئے نظام کا جو ہے وہ تجربہ گاہ بنانا تھا، اور وہ نظام قرآن و سنت کے نظام کے علاوہ نہیں، اور آپ نے آئینی طور پر اس کو قبول بھی کیا ہوا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کے احکامات سے منحرف ہوتے ہیں اور سودی نظام کو یہاں پروان چڑھاتے ہیں اور اسی طریقے سے آئین اور قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو نتیجے کے اندر ہم خیر نہیں ملے گی، بلکہ ہمارے لیے تباہی اور مشکل اور تکالیف جو ہے ان میں اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کھیت کھلیان اور الحمدللہ ایک خوبصورت لوگ، محنت کش، جفا کش لوگ موجود ہیں، اس کے باوجود پاکستان کے اندر لوگ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے شک کہ کرپشن ہے، لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ انصاف، عدل اور ایک بہتر عدالتی نظام کی اشد ضرورت ہے۔ ایک اچھا اسلامی نظام تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں کو، ہر خاص و عام کو بلا تفریق آپ انصاف فراہم کریں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اپوزیشن اور حکومت کے لوگ 10-10 20-20 لاکھ لوگوں کا جلسہ کا کہتے ہیں اور بڑی وسیع تعداد کے اندر لوگوں کو اسلام آباد کے اندر جمع کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ کیا کشمیر کے لیے کوئی باہر نکلتا ہے؟ کیا یہی لوگ جو اتنا بڑا طاقت کا مظاہرہ تھا، کیا یہ طاقت کا مظاہرہ کشمیر کے میدان پہ یا بھارت کی طرف جو ہے اس کے بارڈر کے اوپر بھی کیا جا سکتا تھا؟ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس سے دو باتیں واضح ہو گئیں کہ یہ سب مفادات کی جنگ ہے اور ذاتی انا پرستی کی جنگ ہے۔ یہاں پاکستان کی کسی کو پرواہ نہیں، یہاں غریب کی پرواہ نہیں۔ یہاں آج 500 روپے کلو گھی ہو گیا، اور جس انداز میں فیول کی قیمتیں بڑھ گئیں، لیکن اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ عالمی منڈی کے اندر کیونکہ قیمتیں بڑھ گئیں اس کی وجہ سے تمام مسائل آ رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن عالمی دنیا کے اندر جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ان کی فی کس آمدن بھی ہم سے بہت زیادہ ہے۔ ہمارے غریبوں کو اتنا ہی نچوڑا جائے جتنا ان کے اندر خون ہے۔ ایک حد سے آگے یہ غریب جو ہے پھر تنگ آمد بجنگ آمد کے اوپر آ جائے گا، اور میں ایک ایسی صورتحال دیکھ رہا ہوں جس کے اندر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستانی قوم نے پہلے دو پارٹیوں کو دیکھ لیا، اور موجودہ حکومت نے جب الیکشن کے اندر کامیابی حاصل کی تو لوگوں کی ایک امید تھی کہ ایک تیسری قوت جو ہے وہ آ کے ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اور شاید کوئی پاکستان کے لیے خیر اور برکت کا معاملہ کر دے۔ لیکن اس مغربی طرز جمہوریت کے اندر مزید ایوان تقسیم ہوا، اور اس کے شاخسانے آج کل آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے گھوڑوں کی منڈی لگتی ہے، اور وہاں جس طرح سے مویشی منڈی میں جانور بکتے ہیں اس طرح سے جانور بک رہے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور میں نے خرید لیا وہ جانور نہیں بلکہ ایک دیوتا ہے، لیکن جو جانور دوسرا خرید لیا تو وہ ایک بدترین جانور ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ سب ان کی سیاسی دکانداری ہے، اور اس دکانداری کے اندر پاکستانی قوم کی عزت اور پاکستان کے آئین کو بری طریقے سے پامال کیا جاتا ہے۔ جوان جو کہ پاکستان کا اثاثہ ہیں اور جو 70% آبادی کا حصہ ہیں، ان کو آج
रोटी का मसला है, उनको रोज़गार का मसला है, उनको जो है वो इज़्ज़त का मसला है, और उनको उनकी शनाख्त का मसला है। उनसे उनकी शनाख्त छीनी जा रही है। वो दो तरीके से छीनी जा रही है, एक मायूसियाँ पैदा करके, और दूसरा उनसे उनका मज़हब दूर करके। उनको बताया जा रहा है कि मईशत ही सब कुछ होती है, जबकि हकीकत यह है कि जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पे हमारे मुआशी हालात ऐसे ना थे, और ये कहा गया था कि 3 माह के अंदर जो है वो पाकिस्तान वापस हिंदुस्तान में ज़म हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान इस्लामी ताकतों के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी सुपर पावर के तौर पर उभरा। ये पाकिस्तान का किरदार है और ये इसके कौम की कुर्बानियाँ हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब मिठाई खाने का वक्त आता है तो वो हुक्मरानों में तकसीम होती है, और जब डंडे खाने का वक्त आता है तो वो कौम के नसीब में आते हैं और गरीब के नसीब में आते हैं। वो कौन सी ऐसी खूबी है जो इस्लामाबाद में मौजूद है और आज हबीबाबाद में नहीं है? क्या हबीबाबाद के लोग उतना ही टैक्स नहीं देते? क्या ये जो बाबा खड़ा है अपने फ़ोन में जब पैसे डालता है तो क्या उस पर टैक्स नहीं कटता? क्या जो बिजली इस्तेमाल करता है क्या उसकी टैक्स नहीं देता? क्या पानी लगाता है तो क्या पानी का टैक्स नहीं देता? और जब गाड़ी में या मोटरसाइकिल में या पीटर पंप के अंदर तेल डालता है तो क्या उसके ऊपर टैक्स नहीं देता? तो फिर कौन सी ऐसी वजह है कि हबीबाबाद को सुतेलों का सलूक किया जाए और इस्लामाबाद को जो है वो सगों का सलूक किया जाए? यही वो तफरीक है जो अदालती तफरीक है, जिसके अंदर गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए और। ये कानून जो पाकिस्तान का जो आइन है ये बिल्कुल इस्लामी आइन है। इसके अंदर कुरान और सुन्नत की बालादस्ती और अल्लाह की हाकमियत आला को कबूल किया गया, लेकिन उस पर अमल 0/0 है। और अगर जो सदारती निज़ाम की बात हो रही है तो सदारती निज़ाम में भी यही लोग आएंगे, सिर्फ टोपी पहन लेंगे और पहले से ज़्यादा बढ़कर लूट मार जो है वो शुरू कर देंगे। इसलिए तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर ये कहती है कि ना सदारती निज़ाम हमारे लिए अच्छा और ना ही जमहूरियत के जो है कोई हमें मज़ा आया। हम तो चाहते हैं कि इस्लामी अदालती निज़ाम का क़याम हो, क्योंकि इस्लामी अदालती निज़ाम ही जो है वो एक सकून बपा कर देगी और एक लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि हर ख़ास व आम बराबर हैं और कानून की नज़र के अंदर एक है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज कुदरती दौलत से माला माल, ज़राअत से माला माल और बेहतरीन महलो वकू से मालामाल, और इसी तरीके से एक बहुत बड़ी कौम जो कि एक बहुत बाकिरदार और हुनरमंद कौम है उससे मालामाल पाकिस्तान दुनिया के अंदर पस्ती का शिकार रोज़ाना होता चला जा रहा है। पाकिस्तान पिछली हुकूमतों में 120वें नंबर पर दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क था और आज वो 140वें नंबर पे करप्ट तरीन मुल्क बन गया। ये लम्हा फ़िक्रिया है। इसका मतलब है कि उस करप्शन का शिकार जो है वो सिर्फ़ एक अशराफिया के चंद एक लोग हुए और आप लोगों से मज़ीद जो है वो चीज़ों को छीन लिया गया। और दिन ब दिन ये धरती जिसके लिए आपके असलाफ़ ने कुर्बानी दी, आपके लिए इस धरती को तंग किया जा रहा है। आज हम अरब ममालिक में जाते हैं जहाँ लको दक सहरा होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इंसाफ कायम किया और आम आदमी के लिए सहूलत दी, नतीजा यह है कि आज नौकरियां करने वहाँ जाते हैं। और ये एक वक्त था कि जब अरब जो थे वो पाकिस्तान आया करते थे। और आज भी आपको मालूम है कि कराची में बड़े बड़े शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नाहयान और इस तरह से जो बड़े बड़े उमरा थे और बड़े बड़े हुक्मरान थे, उनके महलात आज भी कराची के अंदर मौजूद हैं, रहीम यार ख़ान के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इस सोने की चिड़िया को रोज़ाना बुरी तरीके से हलाल किया जाता है और ये भी नहीं देखा जाता कि ये छुरी खुंडी है या तेज़ है। मफादात की जंग है
کشمیر کو فراموش کر دیا گیا، اور حد یہ ہوا کہ ہم نے سلامتی کونسل میں کشمیر بھارت نے غصب کر لیا، اور غصب کرنے کے بعد ہم نے سلامتی کونسل کے اندر ان کو ووٹ دے دیا۔ اس سے بڑھ کر ایبسولوٹلی یس کیا ہو سکتا ہے؟ پرویز مشرف کا 2001 کا معاہدہ، جس کو 2021 کے اندر افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، پاکستان کی موجودہ حکومت نے یہ ایبسولوٹلی یس تھا یا ایبسولوٹلی ناٹ تھا؟ گیس کی قلت پیدا ہو گئی اور پورے ملک کے اندر 350% گیس مہنگی ہو گئی، لیکن ایران کے ساتھ جو پائپ لائن ہماری بچھی ہے اس کو ہمارے اور اس حکومت نے اور ماضی کی حکومتوں نے فراموش کر دیا، کیونکہ مغرب کا دباؤ ہے۔ یہ ایبسولوٹلی یس ہے یا نو ہے؟ پوری قوم سراپا احتجاج ہوتی ہے کہ مغرب جو ہے وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن ہم مغرب کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر فتح کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایبسولوٹلی یس تھا یا ایبسولوٹلی نو تھا؟ اسی طریقے سے ڈاکٹر رافعہ صدیقی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کو وعدہ کر کے جو وعدہ مکرے، اور آج قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو ٹرن بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اگر یو ٹرن بہت اچھا ہوتا تو میں اپنے صحافی برادری سے سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ نعوذ باللہ یو ٹرن لیا؟ کیا قرآن میں کوئی یو ٹرن موجود ہے؟ کیا اللہ کے نبیوں پیغمبروں نے یو ٹرن لیا؟ اگر نہیں تو یہ یو ٹرن جو ہے یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے آج قوم کو تقسیم نہیں بلکہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ تحریک جوانان پاکستان کا منشور ہے کہ حفاظت، کفالت اور عدالت، یہ تینیں چیزیں قوم کو دینا ہماری امانت ہے، اور اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ قوم متحد ہو، منظم ہو، متحرک ہو، اور ایک مزاحمت کرے پاکستان کے دشمنوں کی، اور متحد ہی ہوں گے، کیونکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہمیں تفرقے کے اندر نہیں پڑنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ میری نظر میں آج کی موجودہ صورتحال کے اندر نظام ڈوب رہا ہے، حکومت نہیں ڈوب رہی۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن آج یہ واضح ہو گیا کہ اس نظام کے اندر تمام تکالیف موجود ہیں۔ یہ نظام برائی کو جنم دیتا ہے، اور یہ غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر کرتا ہے، طاقتور کو مزید طاقت دیتا ہے اور کمزور کو بالکل لٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اس وقت تحریک جوانان پاکستان یہ نعرہ لے کے آئی ہے کہ چہرے نہیں نظام بدلو، کیونکہ چہرے پچھلی حکومت نے، موجودہ حکومت نے بدل کے دیکھ لیے، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگ، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلا، ان کے احتساب نہ ہوا۔ موجودہ حکومت نے PKK کا قانون تو بنایا، لیکن کیا ایسا کوئی قانون کرپٹ لوگوں کے لیے بھی بنایا گیا کہ 6 مہینے میں فیصلہ ہو جائے؟ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے مخلص تھے یا کتنے مخلص ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم عالمی استعمار کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گے، وہ ایک چھوٹی سی پارٹی کے چھوٹے سے لوگوں کے سامنے بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ باقی باتیں تو چھوڑ ہی دیں۔ اس لیے یہاں ہم کسی کی شخصیت کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں سیاست کرنی ہے اپنی اچھائی سے، اپنی خوبی سے۔ ہمارا منشور یہ ہے کہ تمام رشتے توڑ کر قرآن سے رشتہ جوڑو۔ جو تفرقہ بازی کو پسند نہیں کرتا، ممانعت کرتا ہے، اتحاد پیدا کرتا ہے، منزل صرف اسلام آباد نہ ہو بلکہ اسلام ہو۔ اسلام آباد اسلام کے نفوذ کے لیے ایک سیڑھی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی اس طرف جانا ہمارا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے پہچان جو ہے وہ ہماری سبز ہلالی پرچم ہے۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، اور یہ جو آزادی ہمیں ملی،
جو ادھوری شکل میں ہمیں ملی، جس کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا ملا، لیکن ہمارے فیصلے آج بھی مغرب میں ہوتے ہیں، اور اب حد یہ ہے کہ بھارت کے اندر بھی ہمارے فیصلے ہونے لگ گئے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، کشمیریوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنا ان کے مرہموں پہ نمک پاشی کے مترادف ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، جو پاکستان کے پرچم میں تدفین کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے ان کو فراموش کر دیا۔ آج کشمیر کو ہم نے پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازش کی۔ یہ سازش پاکستانی قوم نے مل کر ناکام کرنی ہے، اور جوانان پاکستان کا اولین فریضہ ہے اور اولین مقصد ہے کشمیر کی آزادی، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نصیب اور ہمارا مقدر ہے۔ لیکن ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا، کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر چنگیزیت کا نظارہ ملتا ہے۔ ماضی کے حکمرانوں کو موجودہ حکمرانوں نے اپنی غلطیوں سے زندہ کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ موجودہ حکمران جائیں گے تو پچھلے والے آ جائیں گے۔ اب یہ نظام نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ قوم یہ کڑوا گھونٹ اب پینے کے حق میں نہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 مہینے، 4 نہیں تو 6 مہینے کے اندر یہ نظام لپیٹا جائے گا۔ اور جب یہ نظام لپیٹا جائے گا تو اس کے ساتھ تمام جو سیاسی پارٹیاں جو اس نظام کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں وہ منہ کے بل گر پڑیں گی، اور اس ٹائم پہ ایک نئی جماعت، ایک نیا اتحاد جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا۔ وہ اتحاد دینی لوگوں کے ساتھ مل کر ہوگا، اور پاکستانوں کے جوانوں کے بغیر وہ ناممکن ہوگا۔ آئیے اس اتحاد کی طرف غور کریں، حقیقت منتظر کے اوپر غور کریں، نہ کہ حقیقت موجود۔ ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہے، ایک ملت بن کے سوچنا ہے، اور ہمیں غیرت، حمیت اور خود مختاری کو اپنانا ہے، نہ کہ پوری قوم کو جو ہے وہ بے غیرتی کی طرف اور بے راہ روی کی طرف اور فحاشی و عریانی کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا گیا۔ آئیے پاکستان کے مستقبل کو تابناک کریں، اور جوانان پاکستان کو پیغام جو ہے وہ لے کے پاکستان کے کریا کریا، گاؤں گاؤں، گلی گلی جو ہے پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار جوان سرکار، پاکستان پائندہ باد۔